نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے۔ ادارہ حاضہ دارالعلوم صدیقیہ کے سرپرست نصیر الملت حضرت مولانا نصیر الدین صاحب، دارالعلوم صدیقیہ کے بانی و محتمم مولانا جاوید پٹیل صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما مولانا محمد شریف صاحب، مولانا عبد الرزاق صاحب، مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب، مولانا نذیر احمد صاحب، مفتی شمس الدین صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب، مولانا نثار احمد صاحب اور دیگر علماء کرام، مختلف اداروں کے ذمہ داران جو اس وقت دارالعلوم صدیقیہ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میرے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے، فکر مند حضرات پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں ان کی اڑ چکی ہیں اور اپنے سے زیادہ فکر انہیں اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق ہے کہ اس دیش میں، اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہو، اور اس بات کو لے کر کے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس کوئی عنوان نہیں تھا، اور آج صبح جن حضرات سے میری گفتگو ہوئی، ان کی گفتگو اور ان کی فکر مندی سے یہ احساس ہوا کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، ادارے کو قائم ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایک ایسی جگہ ادارہ قائم ہے جہاں کوئی بستی اور آبادی نہیں ہے، اور الحمدللہ 15 سال کی محنت میں 19 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ اس وقت 6 بچے غالباً حفظ قرآن پاک مکمل کریں گے، اور قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، مدرسے کی نسبت سے، قرب و جوار کے دیہاتوں سے ایک بہت بڑا مجمع، مردوں کا بھی خواتین کا بھی یہاں جمع ہے۔ کیا بات کرنی چاہیے؟ ذہن میں کوئی خاص عنوان، کوئی خاص مضمون نہیں تھا۔ عام طور پر مدرسوں کے جلسوں میں جہاں بچے علم دین کی تکمیل کرتے ہیں اور عالم دین کی سند حاصل کرتے ہیں، بچے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، انہیں دستار فضیلت اور سند حفظ تکمیل قرآن کی دی جاتی ہے، اور اسی عنوان پر بات بھی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں جو تعلیم ملی ہے قرآن کریم سے، حدیث پاک سے، جو ہم نے سمجھا ہے اور علماء کرام نے ہمیں جو بتایا ہے، اور جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بڑی سے بڑی شخصیت جس کا وجود پوری کائنات کے لیے اور کائنات کی ایک ایک مخلوق کے لیے رحمت تھا، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر گزار کر اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین ہے، اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اور ہمیشہ کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رہنے کا جو زمانہ تھا وہ 63 سال کا زمانہ تھا۔ علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ اس کائنات انسانی میں کسی انسان کی روح قبض کرنے سے پہلے اس سے اجازت نہیں لی گئی، اس کی مرضی نہیں معلوم کی گئی، لیکن روح قبض کرنے والے فرشتے کو جب اللہ نے اپنے محبوب کے پاس بھیجا تو یہ ہدایت دے کر کے بھیجا کہ حجرے مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کرنا، جواب ملے گا تو گھر میں حجرے میں اندر داخل ہونے کی اجازت لینا، اجازت مل جائے گی تو اندر جا کر کے میرا پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق، آنا چاہیں گے تو لے آنا اور نہیں آنا چاہیں گے تو واپس آ جانا۔ اللہ کے اس فرشتے نے آ کر کے حکم ربانی کے مطابق سلام کیا، جواب ملا، حجرے مبارکہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی، جا کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام دیا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روح قبض کرنے والے اس فرشتے کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا کہ میں کیا کروں۔ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں ہی نگاہوں میں مشورہ دیا کہ اب تشریف لے چلیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور کی بیماری کے ان دنوں میں آپ کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارے۔ اس منشا کو سمجھتے ہوئے تمام امہات المومنین نے اجازت دے دی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ میں پیچھے سے سہارا دیے ہوئے تھی، اور میرے آقا کا سر میرے کاندھوں شانوں پر تھا۔ میں نے دیکھا یہ صورتحال جو علماء نے بتائی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی، اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کسی سے ہم کلام ہیں، کسی سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا کا ہاتھ اٹھا اور اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے ہاتھ قدرے نیچے ہوا، پھر دوسری مرتبہ اللہم بالرفیق الاعلی کہا، ہاتھ اور نیچے ہوا، اور جب تیسری مرتبہ اللہم بالرفیق الاعلی کہا تو آپ کا دست مبارک نیچے اپنے جسم پر آ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ہمارے درمیان نہیں تھے۔ مجھے اس واقعے سے جو بات عرض کرنی ہے کہ اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا تھا، جو شفیع المذنبین ہیں، جن کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر ملے گا، اور جن کے قدموں میں دفن ہونے کی اللہ کے بڑے سے بڑے ولی کی تمنا ہوتی ہے، جب اللہ نے ان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا تو ہم میں سے کون رہے گا؟ کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یوں بھی اللہ پاک نے اس امت کو عمر کم دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اور 60-70 سال کی عمر میں ہر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، آپ اب اس عمر تک پہنچے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں پہنچے ہوں گے تو جو پہنچ چکے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے۔ سرکار بھی جو ہے 56 سال 58 سال 60 سال میں ریٹائر کر دیتے۔ جانا سب کو ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جب تک اس دنیا میں ہم ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے ساتھ مان کر کے ہمیں زندگی گزارنا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ دین ہے، ہمارے لیے یہی وہ نعمت ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی سرخروئی اور اس عالم میں بھی ہمیں سرخروئی عطا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو نصیب سے دیتے۔ مولانا نصیر الدین صاحب نے جو بات ہماری ماؤں اور بہنوں کو مخاطب ہو کر کے فرمائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا بچہ عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا تو کیا کمائے گا اور کیا کرے گا، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، میرا نصیب میرے پروردگار نے بنایا۔ ماں باپ کے ہاتھ میں اولاد کا نصیب بنانا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کا نصیب بنا سکتے تو کسی کا بچہ غریب نہیں رہتا، کسی کا بچہ معذور نہیں ہوتا، کسی کا بچہ سماج میں بے وقاری کی زندگی نہیں گزارتا۔ نصیب تو پروردگار بناتا ہے، اور جس کا جو نصیب ہے اسے ہر حال میں ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں اور جن کی فقہ کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی رہنمائی ہمارے سامنے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دین و شریعت کا جو علم اور علمی مقام ان کا تھا، ہم ان پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، اور ان کی فقہ کے متعلق ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کا یہ قول ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم مقلد ہیں، ہم دلائل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں جن کا نام آتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو یوسف تو کنیت تھی، نام یعقوب تھا، یتیم تھے، گھر سے کام کے لیے ماں بھیجتی تھی، جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ جاتے تھے اور شام کو خالی ہاتھ واپس آتے تھے۔ ایک روز ہوا، 2 روز ہوا، کئی روز ہو گئے، ماں کو فکر ہو گئی، ماں نے بچے کو روانہ کیا اور پیچھے پیچھے چلتی رہی، دیکھا یہ بچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، ان کے مدرسے میں جا کر کے شریک ہوتا تھا۔ پہنچ گئی اور جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس بچے کو میں گھر سے کام کرنے کے لیے روانہ کرتی ہوں اور یہ بچہ آ کر آپ کے درس میں شریک ہو جاتا ہے، میرا گزر بسر کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر کے خرچے کے تعلق سے تو فکر مت کر، اس کا انتظام اللہ کر دے گا، اور اللہ کر دے گا۔ اس کے پیچھے جذبہ یہ تھا کہ اس بچے کا گھر چلتا رہے، جو مدد ہو سکتی ہوگی وہ مدد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کریں گے۔ نسبت اللہ پاک کی طرف کی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تیرے گزر بسر کا انتظام ہو جائے گا۔ اور ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا، وہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس کی ماں کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ تیرے اس بچے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سونے کے پیالے میں، سونے کے چمچے سے، یہ اس وقت کا ایک مخصوص پکوان تھا
جو بادام کے تیل سے بنتا تھا، میٹھا ہوتا تھا، کہا اسے میں وہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ماں حیران ہو گئی اور ناقابل یقین بات تھی کہ ایسا کہاں ہونے والا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی امین ہے، اور آج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی فقہ ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ اللہ نے وہ مقام بھی عطا کیا کہ ہارون رشید کا دربار تھا اور یہ چیف جسٹس کے عہدے پر تھے، قاضی القضات کے عہدے پر تھے، دسترخوان پر تھے، اور دسترخوان پر دیکھا کہ قاضی صاحب کے لیے سونے کے پیالے میں سونے کے چمچے کے ساتھ وہ میٹھا پیش کیا گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ رونے کا موقع نہیں ہے، کس بات پر انہیں رونا آیا؟ پوچھا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا واقعہ جب بچے تھے اور یتیمی کا زمانہ تھا اور گھر میں تنگی تھی، فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں اس بچے کو سونے کے پیالے میں سونے کے چمچے سے ایک مخصوص پکوان کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر اگر کچھ کہتا ہے تو دیکھ کر کے کہتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ عالم یا حافظ بنے گا تو تنگ دست اور محتاج رہے گا۔ آپ دیکھ لو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، توکل کا سرمایہ اور قناعت کی دولت جو اللہ پاک نے علماء کرام کو، حفاظ اعظام کو، ائمہ کرام کو عطا کی ہے، وہ اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آمدنی چاہے تھوڑی ہو لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ سرمایہ دار لوگ بھی پریشان رہتے ہیں کہ اتنی معمولی تنخواہ میں اس طرح کیسے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، لیکن ظاہری حالات الحمدللہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ علماء ہمیشہ سفید پوش رہتے ہیں۔ گزر بسر کیسی ہوتی ہے اللہ کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ عالم بنے گا یا حافظ بنے گا تو تنگ دست اور محتاج رہے گا، نہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں ہے، بے سبب جو کرنا چاہے اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ مجھے جو بات کہنی ہے کہ ہمارے پاس اصل سرمایہ ایمان ہے اور ہمارے پاس اصل سرمایہ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمیں شریعت کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں ہماری کامیابی و کامرانی اسی بات میں ہے کہ ہم کامل ایمان والے اور شریعت پر کامل عمل کرنے والے لوگ بنے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو لوگ درختوں کی پوجا کر لیتے ہیں، جو پتھروں کی پوجا کر لیتے ہیں، جو ایسی مخلوق کی جس کے بارے میں ان کو یہ گمان ہو کہ یہ نفع پہنچا سکتی ہے یا اس سے ہمیں کچھ نفع کی چیز ملتی ہے یا یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی پوجا اور پرستش کرتے، ایک اچھا انسان اگر انہیں مل جائے گا، آپ یقین مانو وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں مولانا شریف صاحب کی بات آگے بڑھاؤں گا، میں یہ کہوں گا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ان کے قول کو وہ سنائے نہیں، صرف نام کا حوالہ ذکر کیا۔ مولانا نے یہ بات فرمائی ہے کہ آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ جماعتی شکل میں نہ صحیح، انفرادی شکل میں آپ اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا یہ پیغام غیروں تک غیر محسوس طریقے پر پہنچائیے۔
میری اور بات آپ کی بات میں چاہے اثر نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات میں اثر ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ جو لوگ 36,000 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کیا ہے۔ آپ اگر انہیں اللہ کی الوہیت کی بات، وحدانیت اور ربوبیت کا پیغام پہنچائیں گے، پتہ نہیں کب اللہ ان کا دل بدل دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے، اللہ جس طرف چاہے اس طرف پھیر دیتا ہے۔ اور کافی 50 سال پہلے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے ان حالات کی طرف اشارہ کیا تھا جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے۔ برما کا حوالہ دیا تھا، برما کے لوگوں کو مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیا تھا کہ مقامی لوگوں تک اسلام کا پیغام، ایمان کی دعوت، اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت آپ پہنچائیے، ورنہ یہ جب آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آج برما کے کیا حالات ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہندوستان کے حالات کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا تھا، آج بھی سویرا ہے۔ ہم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ کوئی ایسا لائے عمل طے کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں اور نفرت کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں تک اگر ہم نے اسلام کی حقانیت اور اسلام سے وابستہ ان کے مفادات اگر نہیں بتائیں گے، کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑیں گے اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے جینا مشکل کر دیں گے۔ حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں، ہم سے ان کو متنفر کیا جا رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اور یہ بات آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مذہب، میرا دین، میری شریعت کیا ہے اور اس کا تقاضا ہم سے کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کوئی غیر آ کر کے ہم سے یہ سوال کرے کہ میں اسلام کو عملی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں، تم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ تم اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہو اور اسلامی احکامات کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ کو دیکھو؟ ایک شخص کی بھی ہمت نہیں ہوگی جو یہ کہہ کر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ آج 10% دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن مشکل سے ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کورونا کال سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے 2% سے کچھ اوپر تھی، اب تو 2% بھی نہیں رہ گئی۔ ہماری مسجدوں میں 5 وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 2% بھی نہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں سے ایک آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح 2 ٹوک حدیث ہے کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو اس بات کا مفہوم کہ جو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ علماء اگرچہ اس کی تعویل کرتے ہوں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، لیکن حضور کے فرمان کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کیا جائے تو وہی ہے جو میں نے کہا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور علماء کرام بیٹھے ہیں، کفرہ سے پہلے فقط کا لفظ ہے اور قد حرف تاکید ہے۔ فقط کفرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یقیناً کفر کیا۔ ہم مسلمان ہیں، اس بات کا دعویٰ سب کو ہے۔ آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے
کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اس کائنات انسانی میں سمندر کے پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جانا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو نفع دینے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیے، اگر آپ کی ذات کسی کے لیے نفع بخش ہے تو اللہ آپ کو باقی رکھے گا، اور اگر اللہ نے آپ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی۔ موجودہ حالات میں ہمیں دو باتوں کی فکر کرنی ہے، ایک تو ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے شروع میں تلاوت کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اعمال کو نہ بدلے۔ آج ہم پر جو حالات ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم مسلمان ہیں اور ایسے مسلمان ہیں کہ ہم اسلام پر داغ ہے، ہم اسلام کی بدنامی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ ایسے مسلمان بن جائیں جیسا مسلمان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے بنتا ہے، آپ یقین مانیے حالات بدل جائیں گے۔ بندوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور جیسے اعمال زمین سے آسمان پر جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے آسمان سے زمین پر اترتے۔ ہم نے اگر اپنے حالات کو نہیں بدلا ہمارے حالات بدلیں گے نہیں۔ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر لائیں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم روزوں کا اہتمام کریں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، ہم دیگر ساری تعلیمات، سچ بولنا، کسی کو نقصان پہنچانے سے رکنا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، آپ اپنی طرف سے یہ اعمال پیش کریں، دنیا آپ کا استقبال کرے گی۔ آج اچھے لوگوں کو دنیا ڈھونڈتی ہے، اور اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو دنیا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ آج اگر ہم پر حالات ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حالات کیسے بدلیں گے، مولانا شریف صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو دانش مندی اور حکمت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، ان کا ایک جملہ کہوں گا کہ آج ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہوئے اس حد تک لوگ پہنچ گئے ہیں کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے نا، صرف اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اتنا مارا جا رہا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ کہ آدمی مر جاتا ہے۔ آپ سوچو ایسا کیوں ہے؟ کرنے والے بھی تو انسان ہے نا، اور پہلے بھی اس دنیا میں ان جیسے لوگ تھے، آج حالات ایسے کیوں ہو گئے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آج اپنوں کا مجمع ہے تو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت دردناک بات ہے، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہوگا یا جس کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہوگا وہ کتنے دکھی ہوتے ہوں گے، زندگی بھر کا صدمہ ان کے ساتھ، اور یہ دکھ، یہ تکلیف دہ مرحلہ ساری زندگی بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم غیروں کے درمیان کچھ اور بات کہتے ہیں، ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ اس دیش میں ہم 25 کروڑ ہیں، 10-20 لوگوں کو اگر آپ نے مارا تو کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ روزانہ ایکسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ مرتے، کینسر میں ہزاروں لوگ مرتے، ہارٹ اٹیک میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، کڈنی فیلیور میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ اگر 10-20 لوگ، 2-5 لوگ اگر موب لنچنگ میں مر گئے تو تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ ہم تو دوسروں سے اس طرح بات کرتے، ہمارے گھر میں ہم دو ہمارے دو اور ہم دو ہمارا ایک، ایسا نہیں ہوتا، ہم تو اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے چلتے۔ اس طرح کے حالات میں ہم لوگوں کو سوچنے کی بات ہے
کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں باوقار طریقے سے زندگی گزاریں تو باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیندار بننا ہوگا، سچا پکا مسلمان بننا ہوگا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور اپنے سرپرستوں سے، بڑوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خاندان کا ایک ایک بچہ بچی دیندار ہونا چاہیے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ حافظ قرآن اور عالم دین بننے کا جو مقصد ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد سچا پکا مسلمان ہو، پھر وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، عصری تعلیم کی کوئی بھی ڈگری لے لے لیکن وہ سچا پکا مسلمان ہونا چاہیے، اور فخر کے ساتھ یہ کہنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو کہ میں مسلمان۔ آپ یقین مانیے حالات بدلیں گے، مایوسی نہیں ہے، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، لیکن آج کے جو حالات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، سیرت آپ دیکھیں، ایسے حالات آپ پر رہے ہیں۔ مکی زندگی آپ دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ تکلیف دیتی، اس سے زیادہ تکلیف دیتی، اور ان حالات میں مکی زندگی میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو احکامات عطا کیے تھے وہ یہ تھا کہ صبر کے ساتھ، حکمت اور مصلحت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج ہم نے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، آج ہم ٹکرانے کے موڑ پر نہیں ہیں، آج ہمیں صبر کے ساتھ اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ہم میں کا ہر ایک فرد اپنا جائزہ لے، دیکھے کہ میں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر کتنا عمل کر رہا ہوں، میں اپنے دین کے لیے کتنی قربانی دے رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی تابعداری، اطاعت گزاری، فرما برداری میں میں کس حد تک صحیح ہوں، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے گریبان میں سر ڈالے۔ قرآن کریم کا ضابطہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ پیش آمدہ حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا، نہیں بدلے گا، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اعمال کو بدلے، اپنے آپ کو بدلے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ پاک ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ اگر مکی زندگی ایسی تھی کہ ہم صحابہ کرام اف بھی نہیں کر سکتے تھے، اور شریعت نے ان کو منع کیا تھا، صبر کی تلقین کی تھی، برداشت کرنے کی تاکید کی تھی، حالات ملتے جلتے ہیں، ہمیں بھی اپنی صفوں میں اتحاد کے ساتھ اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ اپنے بچوں کی زندگی میں دین آئے، میری زندگی میں، میرے گھر والوں کی زندگی میں دین آئے، اس بات کی فکر کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آج الحمدللہ مدارس دینیہ کے ذریعے سے مکمل دین پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مولانا نے جو بات کہی، مولانا شریف صاحب نے، مختلف جماعتیں ہیں اور دین کے کچھ حصوں پر محنت کر کے اس کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ اور بقا کا کام کر رہی ہے۔ اگر کامل دین کا کام، مکمل اسلام و شریعت کا کام کہیں ہوتا ہے تو وہ مدارس دینیہ میں ہوتا ہے۔ یہ مدارس دینیہ آج چاہے آپ کو بظاہر بے فیض نظر آتے ہوں، لیکن اس کے فیض کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ دارالعلوم صدیقیہ کے بانی جاوید پٹیل صاحب ادارہ بھی چلا رہے ہیں، قرب و جوار کے دیہاتوں میں مکاتب قائم کر کے مسلمانوں کے بچوں کو دینی بنیادی تعلیم ملے، اس کی فکر بھی کرتے ہیں۔ میں مالیگاؤں جمعیت علماء کا ایک ذمہ دار ہوں، ایک ورکر ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں جمعیت علماء کے ذریعے ہم تقریباً 6 ضلعوں میں کام کر رہے ہیں۔ مالیگاؤں ناسک ضلع میں ہے،
اور آزو بازو کے 6 ضلعوں میں 191 تعلقے میں کام کر رہے ہیں، اور 5 سالہ کارکردگی جو اس سال ہمارے سامنے آئی، 2462 بچوں اور بچیوں کو الحمدللہ دین کی بنیادی تعلیم اور ناظر قرآن کریم کی دولت ان دیہاتوں میں جا کر کے وہاں پر ان کے بچوں کو دی جہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے، پورا کا پورا گھرانہ مرتد ہو رہا تھا۔ آج تو ہم اس پر رو رہے ہیں کہ ہماری بچی مرتد ہو رہی ہے، اس پر ہمارا رونا ہے کہ ہمارا بچہ مرتد ہو رہا ہے۔ یہ انفرادی واقعہ ہے، ہمارے یہاں اس علاقے میں پورا کا پورا گھرانہ مرتد ہو رہا تھا۔ ایسے علاقوں میں کام کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ پوری جانفشانی کے ساتھ، بغیر کسی شور و شغب کے، خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو اس کام کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہوگا، آپ کو اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہوگا۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی دین کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ آپ یقین مانیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بنایا تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ خاندان کا سر شرم سے جھک جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہم اگر مذہبی اور دینی اعتبار سے کوئی فکر نہ کریں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ کوئی اچھا نتیجہ اور رزلٹ ہم کو مل جائے تو یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس لیے مدارس دینیہ کی فکر کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ اپنی بھی فکر کرے اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرے کہ میری زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو، میرے بچوں کی زندگی میں دین ہو، اللہ کا دین ہو، میرے نبی کا طریقہ ہو، وہ سچا پکا مسلمان ہو۔ اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان آپ بنائیے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، مایوسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم کمزور اور بے بس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کائنات کا نظام جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ اگر اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو کوئی بھی کامیابی و کامرانی سے ہمیں روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔